ألا يا أيها الساقي أدر كأسا وناولها کہ عشق آسان نمود اول ولے افتاد مشکلها پلا کر میں کرے ساقی دوائے درد بسم اللہ کہ عشق سا لگا پہلے پڑی پھر بیش مشکلها. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میں کوئی تمثیل بیان کیے بغیر زیر نظر کتاب میرے اور آپ کے درمیان سلسلے گفتگو کی بقا کا وسیلہ بننے والی کتاب، اسے دیوان حافظ کہتے ہیں. شعر اور شاعری اور دنیائے علم و عرفان میں دیوان حافظ کو جو مقام حاصل ہے اسے اہل دل ہی اچھا جانتے ہیں. خواجہ صاحب کا نام محمد بن بہاؤالدین ہے. خواجہ صاحب کا نام محمد بن بہاؤالدین ہے. ان کا لقب شمس الدین، جو ان کو اپنے استاد نے عطا کیا تھا، اور تخلص حافظ صاحب کا، وہ حافظ ہی ہے، آپ حافظ قرآن تھے، اسی وجہ سے عموماً اسی نام سے پکارے جاتے تھے. آپ کے علمی فیضان اور جلال نے جس طرف بھی رخ کیا پہاڑوں کے کلیجے جر گئے اس سے، اور جس طرف آپ نے رخ کیا دل متوجہ ہوئے، زبانیں شاکر ہوئی، روحیں بیدار ہوئی، نفس مطمئن ہوا، اور بچھڑا ہوا انسان اپنے مالک کو پانے میں کامیاب ہوا. خواجہ صاحب کے دادا مضافات اصفہان میں شہر نہاون کے نزدیک ایک مقام سرکان کے باشندے تھے. ادابکان شیراز کے عہد میں شیراز میں آئے اور وہیں سکونت پذیر ہوئے. خواجہ صاحب کے والد کا نام بہاؤالدین ہے. خواجہ صاحب کے والد نے شیراز میں تجارت شروع کی، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آباء و اجداد سے تجارت ان کا پیشہ تھا. دولت مند تھے. خواجہ صاحب کا خاندان علم اور فضل میں بہت ہی ممتاز تھا. جب خواجہ صاحب کے والد کا انتقال ہوا تو خواجہ صاحب اور ان کے 2 بھائی ان سے رہ گئے.
کچھ مدت تو باپ کے ترکے پہ گزارا ہوتا رہا، تاہم بڑے دو بھائی تو افلاس زدہ ہو کر کہیں چلے گئے، مگر خواجہ صاحب بوجہ صغر سینی گھر میں ہی رہے۔ والدہ محترمہ زندہ تھی جو خصوصی طور پر آپ کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرتی تھی۔ خواجہ صاحب جب سن شعور کو پہنچے تو محلے کے ایک مدرسے میں داخلہ لے لیا، اور اسی مدرسے میں خواجہ صاحب نے لکھنا بھی سیکھا، پڑھنا بھی سیکھا، اور تو اور دنیا جہان کی عظیم دولت قرآن کریم کو بھی حفظ کیا۔ حفظ قرآن کے بعد آپ مولانا شمس الدین محمد عبداللہ شیرازی کے درس میں داخل ہوئے اور باقی علوم کی تکمیل ان سے کی۔ خواجہ صاحب کے استاد ان سے بے حد درجہ محبت کرتے تھے، اور شمس الدین کا لقب بھی خواجہ صاحب کو انہی سے ملا۔ خواجہ صاحب نے فن شاعری کا آغاز دو شخصیات سے کیا۔ پہلا شخص وہ بزاز اور دوسرے آپ کے چچا سعدی صاحب۔ خواجہ صاحب جس مکتب میں پڑھتے تھے ان کے نزدیک ایک بزاز رہتا تھا، وہ شعر سخن کا شائق تھا، گاہ بگاہ شعر کہتا تھا۔ خواجہ صاحب کبھی کبھی اس کے پاس بیٹھتے تھے، چونکہ ابتدائی سے طبیعیت موضوع تھی تو خواجہ صاحب کی طبیعت پر اس بزاز کی صحبت کا ایک تازیانہ اثر ہوا، اور خود خواجہ صاحب نے شاعری شروع کر دی۔ دوسری شخصیت جس سے خواجہ صاحب نے شاعری کا آغاز کیا وہ خواجہ صاحب کے چچا سعدی تھے، مگر یاد رہے یہ وہ سعدی صاحب نہیں ہیں جو گلستان اور بوستان کے مصنف ہیں۔ وہ مقبول شخصیت خواجہ صاحب کی ولادت سے 20 یا 25 سال پہلے وفات پا چکے تھے، اس دنیا فانی سے رحلت کر چکے تھے۔ ایک روز خواجہ صاحب کے چچا سعدی صاحب نے غزل لکھنا شروع کی۔ ابھی ایک ہی مصرع لکھا تھا کہ کسی کام سے باہر جانا پڑ گیا۔ وہ مصرے جو ایک مصرع لکھا تھا کاغذ پر لکھا ہوا چھوڑ کے باہر چلے گئے۔ خواجہ صاحب نے جب وہ مصرع دیکھا تو اس پر دوسری مصرع لگا دیا۔ جب سعدی صاحب واپس آئے اور اپنی غزل مکمل کرنے لگے تو دوسرے مصرے کو لکھا ہوا دیکھ کر بہت ہی حیران ہو گئے، اور خواجہ صاحب سے دریافت کیا کہ یہ مصرع تم نے لکھا ہے؟ خواجہ صاحب نے کہا ہاں جی ہاں میں نے لکھا ہے۔ سعدی صاحب یہ بات سن کر بہت ہی خوش ہوئے اور خواجہ صاحب کو کہا کہ اب اس غزل کو تم ہی مکمل کرو۔ خواجہ صاحب نے تھوڑے ہی وقت میں وہ غزل مکمل کر لی۔ سعدی صاحب بہت ہی خوش ہوئے اور خواجہ صاحب کو دعا دی۔ کیا ہی عجیب دعا تھی کہ جو تیرے کلام کو پڑھے گا وہ بے خود اور مجذوب ہو جائے گا، جو تیرے کلام کو پڑھے گا وہ بے خود اور مجذوب ہو جائے گا۔ لطائف اشرفی کا مؤلف اور حضرت خواجہ صاحب کا ہم عصر آپ کے کلام کی تعریف اور ثنا کرتے ہوئے آپ کے دیوان کا تذکرہ کرتا ہے۔ صدیوں پر صدیاں گزر جانے پر بھی آپ کے کلام کی شہرت اور دل عزیزی میں کوئی بھی فرق نہیں آیا۔
بلکہ اس کے حدود وسیع ہوتے رہے، آخر اس نے پوری دنیا میں قدم رکھ دیا۔ اور دوسری شخصیت، عظیم الشان شخصیت، مولانا جامی صاحب۔ مولانا جامی صاحب نے تو آپ کو ترجمان الاسرار اور آپ کی زبان کو لسان الغیب کا لقب دیا۔ مسلمان تو مسلمان انگریز بھی کہنے پر مجبور ہوئے۔ ایک انگریز کہتا ہے کہ میرے ہم وطن فاضل کیمبرج یونیورسٹی سے، جو 7 برس سے دیوان حافظ کے مطالعے میں مصروف ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ حافظ میں شیکسپیئر سے زیادہ کمالات پائے جاتے ہیں۔ آپ شیکسپیئر کو جانتے ہیں، دنیا بھر کا مقبول اور نامور شاعر۔ انگریز کہتا ہے کہ حافظ میں سب سے زیادہ کمالات پائے جاتے ہیں۔ حافظ کی کتاب میں بلا مبالغہ 100 نصائح، اصول اخلاق، آداب معاشرت، رموز شرعیت، اسرار طریقت، لطیف دلکش پیراہوں میں جا بجا بکھرے نظر آتے ہیں۔ آج کی محفل میں اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ العزیز دوسرا درس ہوگا دیوان حافظ کا، اس میں پہلی غزل کے متعلق گفتگو ہوگی۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔